اب ہم بصد احترام ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت قاری یعقوب صاحب مد ظلہ العالی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اپنے پرمغز خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ انشاءاللہ حضرت ہی کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سید المعلمین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ذی وقار صدر محترم، موقر و مبجل حضرات اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، ہم اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر سے ہمیں قرآنی، نورانی اور روحانی مجلسوں میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ ایک طویل مدت کے بعد، جبکہ بظاہر حالات مایوسی کے تھے، اللہ نے دوبارہ ہمیں ان جامعات میں، دینی اداروں میں جمع فرمایا۔ اس پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں بالکل کم ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام قابل صد مبارکباد۔ ہمارے محترم قاری سلیم صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو مجھے خوشی تھی، چونکہ ایک طویل زمانہ گزر گیا، تقریباً 2 سال کا، ہم علماء اور طلباء کے لیے 2 سال کا زمانہ طویل زمانہ کہلاتا ہے، جہاں اس طرح کی مشغولی، کہیں افادہ اور استفادہ کا موقع کم، آنا جانا بھی کم، اور مدارس بظاہر بند تھے، تو خوشی تھی اس بات کی کہ وہاں قرآنی اور نورانی ماحول میں جائیں گے اور 2 باتیں سیکھنے کو ہمیں ملے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ حضرات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے مدیر محترم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب زید مجدہ العالی۔ اللہ پاک اس ادارے کو ہمیشہ ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ اس کی افادیت کو باقی رکھے، بلکہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہمارے اکابرین نے اداروں کی بنیاد ایک گہری سوچ کے بعد رکھی، جبکہ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر بہت آزمائشوں کا دور گزرا۔ ہم جانتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک دور اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر ایسا گزرا کہ دین کی تبدیلی کا وقت، بجائے دین الہی کے دین اکبری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان میں ایسے ایسے علماء کو پیدا فرمایا۔ اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ آپ نے اس دین اکبری کے خلاف پورے ملک میں اپنے مقالات کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے تحریروں کے ذریعے، اپنے مریدین کے ذریعے، اپنے صاحبزادوں کے ذریعے اور اپنے خلفاء کے ذریعے ایک انقلاب پیدا فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کو ہم دیکھیں گے، وہ اسی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، سادہ لباس پہننے والے، سادی غذا کھانے والے، اور بہت ہی کم سامان میں زندگی گزارنے والے، لیکن اللہ پاک نے ان کی محنت کے ذریعے پورے ہندوستان کی کایا کو پلٹ دیا، اور ایک انقلابی تحریر عمل میں آئی اور دین اکبری رخصت ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جو بادشاہ آیا وہ جہانگیر تھا، اس کے بعد شاہ جہاں، اور اس کے بعد پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اکبر کے بعد کوئی اور بادشاہ ان سے خراب آتا، لیکن اللہ نے انقلاب پیدا فرمایا۔ پھر ایسے بادشاہ ہندوستان میں پیدا ہوئے جو متقی تھے، اہل علم کے قدرداں تھے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء نواز اور
علم کی اللہ پاک نے ان سے اشاعت فرمائی۔ اس کے بعد پھر ایک دور ایسا اس ملک میں آیا 1857 سے پہلے انگریزوں کا تسلط، ظلم، جہاں علم اور اہل علم بالکل ختم ہونے کے قریب، علم کی شعاعیں بالکل کم نظر آ رہی تھی۔ ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی، اللہ پاک نے ان سے ایک ایسا کام لیا اور ایک ایسے زبردست ادارے کی بنیاد رکھی۔ وہ ادارہ کیا بلکہ ایک تحریک تھی جس نے پورے ملک کے ہندوستان کو اور یہاں کے مسلمانوں کے ہلا کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے فضلاء یہاں اور پورے ہندوستان میں پہنچے اور علم مدارس کو اور مساجد کو اور خانقاہوں کو قائم کیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے آج دینی دعوت اور دینی یہ نشر و اشاعت پورے عروج پر ہے۔ اب ایسے حالات آ رہے ہیں، ہمارے یہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں مسلم، اب ہمارے یہاں کے جو وطنی بھائی ہیں وہ اس تحقیق کوشش میں لگ گئے ہیں، اور یہ اصل کوشش یہود و نصارہ کی ہے۔ وہاں سے یہ سازش چلی ہے کہ وہ ہمارے چہروں کو اور ہمارے اداروں کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے ان شناخت کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ ایک آنکھ بھی ہم کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے وجود ہی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اصل یہ تو بالکل سوئے ہوئے تھے، اصل طاقت وہاں ہے یہود و نصارہ کی، وہ ان کو جگا رہی ہے کہ آپ کے یہاں کچھ ادارے ایسے ہیں، کچھ تحریکیں ایسی ہیں، کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو پورے ملک میں اور پورے عالم میں ایک انقلاب پیدا کر رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں مزید استحکام کی اور مضبوطی کی ضرورت ہے، چونکہ آج ہمارے دشمن بہت بڑھ گئے۔ یہ ہمارے وطنی بھائی اور وہ، ان میں زمین آسمان کا فرق، ان کے عقائد الگ، ان کے عقائد الگ، لیکن آج سب ایک ساتھ ہو گئے ہیں ان دینی اداروں کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ دینی ادارے ایک طویل مدت کے بعد اللہ پاک نے پھر سے یہاں شعاعیں قائم کی اور نورانی اور روحانی ماحول قائم کر دیا۔ اللہ پاک اداروں کی حفاظت فرمائے ان اعداء اسلام سے۔ تو ان اداروں میں بیٹھنے والے حضرات علماء کرام نے جہاں ایسے ایسے زبردست کام کیے اور خدمت انجام دی، انہوں نے علوم شرعیہ اور علوم نبویہ کے اعتبار سے بھی زبردست خدمات انجام دی۔ چنانچہ یہ سارے علوم و فنون انہی درسگاہوں میں بیٹھ کر ہمارے علماء کرام نے، اسلاف نے کیسے کیسے نشر و اشاعت کی اور کس طرح محنت سے علوم کو حاصل کیا۔ الحمدللہ تجوید و قرات کا فن بھی ہمارے اکابرین نے کن محنتوں کے ساتھ اور ہم کو سپرد کیا ہے ان امانتوں کو۔ اللہ پاک ان امانتوں کو لوگوں تک صحیح معنی میں اور طلبہ کرام تک صحیح معنی میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ طلبہ کرام نے بہت عمدہ طریقے سے کم وقت میں بہت بہتر طریقے سے آپ نے اپنی کوششوں کو پیش کیا، اور ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ درمیان میں ایسا وقفہ گزرا اور 2 سال کا زمانہ گزرا اور آپ کی مشق میں کمی آ گئی، آپ کی اداؤں میں کمی آ گئی۔ ایسا محسوس نہیں ہوا، بلکہ مزید نکھار محسوس ہوا۔ اس سے پہلے یعنی ہر مرتبہ الحمدللہ یہاں ایک خاص ذوق و شوق نظر آتا ہے اور خاص قسم کی ادائیگیوں میں نکھار محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان راستوں کے اوپر قائم فرمائے اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ تمام طلبہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دینی اور ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ ہمارے اکابرین نے ان اداروں کو جو قائم کیا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور گزشتہ کل کے مقابلے میں ہمیں اپنی محنت کو اور بڑھانا چاہیے، ہمیں قدر کو اور بڑھانا چاہیے، زیادہ قدر کرنی چاہیے ان اداروں کی۔ اللہ پاک آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے ناظم صاحب اور یہاں کے مدیر محترم آپ کی پوری توجہ ہے، حضرات اساتذہ کرام کا تعاون ہے، سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو طالب علم جس میدان میں آگے بڑھنا چاہیں اپنی دلچسپی سے، سبھی فنون کی عظمت کو باقی رکھتے ہوئے
وہ آگے بڑھیں اور محنت کریں اور ان علوم کی خوب نشر و اشاعت ہو۔ الحمدللہ یہاں پہلے ہی سے افراد سازی اور رجال کار پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک اس سلسلے کو باقی رکھے اور یہاں سے ایسے طلباء یہاں سے باہر جائیں جو ان علوم کی اور فنون کی نشر و اشاعت فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، غیب سے اس کی تکفل کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اور ابھی وقت بھی کافی ہو گیا ہے، وقت گزرنے کے بعد طلباء سے کہنا سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ تقاضے جمع ہو جاتے ہیں، کھانے کا بھی تقاضا ہے اور اسی طرح آرام کا تقاضا۔ ان تقاضوں کے پیش نظر مختصر سے تاثرات میں نے پیش کیے، اور حقیقت میں تو میں اس لائق نہیں ہوں۔ ہمارے صدر محترم صاحب، آپ اگر تاثرات پیش فرماتے ہیں طلباء کی تشجیع اور حوصلہ افزائی کے لیے تو بہت مناسب تھا، لیکن آپ نے مجھ ناجیز کو حکم دیا تو میں اسی حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔